أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ويسألونك عن المحيض، اور سوال کرتے ہیں آپ سے حائضہ عورتوں کے بارے میں. قل هو اذن، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس تم دور رہو عورتوں سے ان کے حیض کے دنوں میں. ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله، پس جب وہ پاک ہو جائیں پس تم آؤ ان کے پاس اس جگہ سے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں پاک باز لوگوں سے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اللہ تبارک و تعالی سے ملو گے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بناؤ تم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو نشانہ اپنی قسموں کا. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مؤاخذہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی تمہاری لغو قسم کی قسموں کے بارے میں. ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن مؤاخذہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی تمہارا ان قسموں کے بدلے جو تمہارے دل نے پکے ارادے سے اٹھائیں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بردبار ہیں. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قسمیں کھائیں اپنی بیویوں سے رکنا ہے 4 ماہ. فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر وہ لوٹ آئیں اپنی بیویوں کے پاس پس بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لیں طلاق کا. فإن اللہ سمیع علیم، پس بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور مطلقہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ روک کے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے یہ کہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحموں میں، اگر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اور آخرت پر ایمان رکھنے والی. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹنے کے اس معاملے میں اگر وہ چاہتے ہوں اصلاح کو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے حق ہیں ان کے شوہروں پر جیسا کہ عورتوں کے اوپر ان کے شوہروں کے حق ہیں معروف طریقے پر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے ہیں.
گزشتہ درس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھا. صحابہ آپس میں بیٹھے بحث کر رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کر کیوں نہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں. پھر انہوں نے حضور سے چند سوالات کیے جو ان کے اذہان میں تھے. تو ان میں ایک سوال تھا یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں میں قتال جہاد کرنے کے بارے میں. ایک سوال تھا یسألونک خمر اور جوئے کے بارے میں. اسی طرح سے صحابہ نے سوال کیا تھا کہ ہم اپنا مال کیسے خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں. اسی طرح سے انہوں نے سوال کیا تھا یتیموں کے بارے میں کہ ہمیں آپ ان کے بارے میں رہنمائی کیجیے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یسألونک عن المحیض، حیض کے متعلق بھی سوال کیا. پہلے یوں ہوتا تھا کہ جو مکہ کے یہودی تھے، جب ان کی بیویوں کو ایام مخصوصہ شروع ہوتے تو یہ بیویوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے. ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان سے پانی نہیں لیتے تھے، ان سے کپڑے نہیں دھلواتے تھے، ان سے ہم کلام نہیں ہوتے تھے، بات نہیں کرتے تھے. بالکل ان کو الگ تلگ رکھ دیا جاتا تھا. اور مشرکوں کا اندازہ طریقہ کار یہ تھا کہ مشرک جو تھے وہ ان دنوں میں بھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے سے رکتے نہیں تھے، وہ باز نہیں آتے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تجسس ہوا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں یہود کی طرح بالکل ایک طرف ہو جانا چاہیے یا مشرکین کا معاملہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری بیویاں ایام حیض میں ہوں، یعنی جب ہماری بیویوں کو منسز ہوں تو ہم کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ قل هو اذن، اے نبی آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم اپنی عورتوں سے دور رہو ان کے حیض کے دنوں میں، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دین نے، قرآن پاک نے یہ حکم بیان کر دیا کہ ان کو بالکل ایک طرف ہی نہ کر دو کہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہی ختم کر دو، بولنا بھی ختم کر دو. ایسا نہیں کرنا، بس ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، باقی تم تمام کام ان کے ساتھ کر سکتے ہو. وہ تمہاری بیوی ہیں، وہ انسان ہے. جیسا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جائے نماز مانگی کہ عائشہ مجھے جائے نماز دے دو. تو امی جان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حیض سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے، تو آپ مجھے جائے نماز دے دیں. تو اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دے دی کہ ان دنوں کے اندر وہ قربت خاص منع ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کام وغیرہ جو روٹین کے ہوتے ہیں وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں، اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، تو پھر تم ان کے پاس آؤ. ویسے بھی حالت حیض کے اندر اگر بیویوں سے ہم بستری کی جائے تو اس سے بیوی کو بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور شوہر کو بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور اس سے جو آنے والی نسل ہے اس نسل کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں. ایسے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بیویاں پاک ہو جائیں، یعنی وہ معاملات ان کے ختم ہو جائیں، تو پھر تم ان کے پاس آؤ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. نساؤکم حرث لکم، فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم ان شئتم، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرف سے تم چاہو، جیسے تم چاہتے ہو. مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ خاص حالت میں جس طرح آنا چاہے وہ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر جس انداز میں، جس کیفیت میں، جس کنڈیشن میں بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنا چاہے اس کو منع نہیں ہے، وہ قریب آ سکتا ہے اپنی بیوی کے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، تم ان کے پاس آؤ جیسے تم چاہو، لیکن آنا اس راستے میں ہے جس راستے سے انسانی نسل کا انسانی بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی راستے سے آنا ہے، جو معروف راستہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہے جو پاخانے کا راستہ ہے، اس راستے سے آنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا، اور وہاں سے آنا حرام ہے. ایسے تو جو معروف راستہ ہے جہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں سے آؤ، جس کنڈیشن میں تمہارا جی چاہے، تم آنا چاہتے ہو تم جاؤ. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے. اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے لیے اپنی آنے نسل تیار کرو. یہ تبھی ممکن ہوگا جب اسی راستے میں جمع کیا جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نسل کو بڑھاؤ، اور یہ نسل کا بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا سبب بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم نکاح کرو محبت کرنے والی عورتوں سے، اور ایسی عورتوں سے جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں. فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن
باقی امتوں کے اوپر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. جی ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم ملاقوہ، اور تم جان رکھو کہ بے شک تمہاری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی ہے. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بناؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے. یعنی تم نیک کاموں سے اس لیے باز نہ ہو کہ ہم نے اللہ کی قسم اٹھا لی تو اب ہم یہ نیک کام نہیں کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے تفسیر بھی بیان کیا التبرع، کسی نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا. اسی طرح کسی آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں لوگوں کے میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، میں تقوی کی زندگی نہیں گزاروں گا، اللہ کی قسم. کسی نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم دو لڑے ہوئے تو میں ان کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، قسم اٹھا لی. اب کوئی لڑ گئے، ان کو کہا جاتا کہ جاؤ یار صلح کرا دو، تو یہ کہتے ہیں یار میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے صلح نہیں کرانی. اس کو کہا جاتا ہے یار نماز پڑھ لو، تو کہتے ہیں میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے اللہ کی قسم اٹھائی تو اب میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نام کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے. اور اس طرح کی جو قسم ہو، جو نیک معاملے کے اندر، نیک کاموں کے اندر جو آدمی قسم اٹھائے، اس کو چاہیے کہ نیک کام کرے، قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے. جی ایسے. اور قسم کا جو کفارہ ہے یا تو 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنے، یا پھر غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. جی ایسے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری لغو قسم کی قسموں کے بارے میں نہیں پکڑیں گے. لغو قسم کی عموماً 3 قسمیں ہوتی ہیں شریعت کے اندر. ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، ایک ہے یمین منعقدہ. یمین لغو یہ ہے کہ آدمی کی بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ویسا نہیں. عادتاً وہ قسم اٹھاتے ہیں، کوئی ان کا ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا، بس بے ساختہ ان کی زبان سے قسم کے لفظ نکل جاتے ہیں. تو یہ تو یمین لغو ہے، اس کا نہ گناہ ہے نہ اس کے اوپر کفارہ ہے. دوسری قسم کی قسم ہے یمین غموس. یمین غموس یہ ہے کہ آدمی زمانہ ماضی میں ایک کام کر چکا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں ایک آدمی ایک کام کر چکا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور جھوٹی قسم کھا رہا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں یمین غموس. یمین غموس کے اوپر آدمی گناہ گار ہوتا ہے لیکن آدمی کے اوپر کفارہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ قسم ماضی کے بارے میں اٹھا رہا ہے. ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ یہ ہے کہ آدمی زمانہ آئندہ میں، فیوچر میں، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے. یعنی وہ اس چیز پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی آپ کے گھر نہیں آؤں گا، یا اللہ کی قسم کل میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا. کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے زمانہ آئندہ میں. اب جب یہ قسم پوری نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا. کفارہ قسم میں نے بتا دیا کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے، یا پھر غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے. تو اب جب یہ قسم پوری نہیں کرے گا تو اس کے اوپر قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ آئے گا. جی. اور اس کو گناہ بھی ہوگا. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الہ کا مسئلہ بیان فرمایا. الہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا لے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصلاح کے اندر الہ. اب جب یہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو پھر کسی قاضی کے پاس، کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. 4 مہینے پورے ہوتے ہی اس کی بیوی کو ایک طلاق بائن ہو جائے گی. طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس کے اندر خامند ایسے ہی رجوع نہیں کر سکتا جب تک پہلے تجدید نکاح نہ کیا جائے. یعنی پراپر پہلے نکاح ہوگا، 2 گواہ ہوں گے، مہر بھی مقرر کیا جائے گا. یہ طلاق بائن ہے. اب اگر اس نے الہ کی قسم کھا لی کہ میں 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اگر یہ 1 ماہ گزرنے کے بعد بیوی کے قریب چلا جاتا ہے تو اب الہ نہیں ہے، اب بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. 2 مہینوں میں بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تب بھی طلاق نہیں ہوگی. 3 مہینوں میں چلا جاتا ہے، 4 مہینوں کے اندر اندر جب بھی چلا جاتا ہے طلاق نہیں ہوگی. اگر آدمی نے 4 مہینوں سے کم نہ جانے کی قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں ہوگا، 1 مہینہ پورا ہونے پر طلاق نہیں ہوگی. یہ صرف مسئلہ جو ہے 4 مہینوں کے ساتھ ہے، یا پھر 4 مہینوں سے زائد کی قسم کھا لے، یہ مسئلہ ایسا. وَلَكِنْ وَأَخْذُهُمْ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے 4 ماہ کی قسم کھا لی، اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لی، تو 4 ماہ تک روکا رہے. جب 4 ماہ ہوں گے تو اس کی بیوی کو طلاق بائن ہو جائے گی. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرماتے ہیں کہ اگر 4 ماہ پورا ہونے سے پہلے یہ آدمی اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. اس نے جو قسم کھائی تھی قسم کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا. نکاح بھی اس کا وہی برقرار رہے گا اور سارے معاملات وہی رہیں گے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کوئی آدمی طلاق کا پکا ارادہ کر چکا ہے
بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. اور آگے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا حکم بیان فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیضوں تک. متلقہ عورت کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی ہے یا تو وہ حاملہ ہوگی یعنی اس کو پریگننسی ہوگی یا پھر وہ حاملہ نہیں ہوگی. اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے یعنی ڈیلیوری ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا پھر اس کی عدت پوری ہوگی. اب اگر وہ اس کو مثال کے طور پر حمل کو پہلا مہینہ ہے تو اب اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل 8 مہینے ہوگی. 8 مہینوں کے بعد یعنی 9 مہینے پورے ہوں گے، وضع حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، اس کی عدت پوری ہوگی. اگر یہ 8ویں مہینے میں تو اب اس کی عدت 2 مہینے یا 1 مہینہ ہوگی، جیسے وضع حمل ہوگا اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر بیوی حاملہ نہیں ہے، اس کو طلاق ہو گئی تو اب اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، یعنی کہ 3 حیض وہ گزارے گی. 3 حیض گزرنے کے 3 حیض گزرتے ہیں 3 ماہ کے اندر تو 3 ماہ اس کی عدت ہے. اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جو کبر سنی کی وجہ سے یعنی بڑی عمر کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، یا لڑکی اتنی بچی ہے چھوٹی بچی ہے معصوم ہے جو نابالغ ہے اس کو حیض ابھی آنا سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو اس کو طلاق ہو گئی، تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، 3 مہینے وہ گزاریں گے. ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. فرماتے ہیں کہ جس عورت کو طلاق ہو رہی ہے اگر اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو بتا دے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے جی ایسے. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اور اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو ایک طلاق واضح طور پر صریح طلاق دی کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. طلاق انتہائی بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی چیزیں جائز ہیں مباح چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق والے عمل سے، سب سے زیادہ غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق سے آتا ہے. جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. تو مبغوض ترین خبیث ترین عمل ہے طلاق دینا، لیکن شریعت کا حکم ہے اگر نہ بن پا رہی ہو تو پھر یہ ایک راستہ ہے. اور وہ عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حاجت شدیدہ نہ ہو وہ عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دے دو اور شوہر اس کو طلاق دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو تک کو نہیں سونگھ سکے گی. جنت کی جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو محسوس نہیں ہوگی. تو فرماتی ہے کہ اگر ایک آدمی نے بیوی کو ایک طلاق دے دی، صریح طلاق دے دی کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہے. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عدت کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی عدت کے اندر اندر یہ جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اس سے محبت کا اظہار کر دے، اس سے پیار بھری باتیں کر لے، اس سے کہہ دے کہ یار میں رجوع کرتا ہوں بس، تو اب اس کا رجوع ہو جائے گا. اس کو دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں، حق مہر کی بھی ضرورت نہیں. ہاں اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب ایک آدمی نے صریح طور پر ایک طلاق دے دی تو اب اس کے پاس باقی صرف 2 طلاقوں کا حق ہے. اب اگر اس نے دوسری طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی پھر اس نے رجوع کر لیا تھا، پھر دوسری طلاق دے دی پھر اس نے رجوع کر لیا، اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق حاصل ہے. جب یہ ایک طلاق دے گا اب بیوی کو طلاق مغلظہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب بیوی اس کے ساتھ رجوع کرنے کا، دوبارہ نکاح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے شریعت کے اندر. جب تک یہ بیوی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ پاس نہ جائے، اس سے حلالہ نہ کرائے، تب تک یہ پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی. جی تو اس معاملے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب ایک طلاق دے دے گا پیچھے اس کے پاس 2 طلاقیں بچ گئی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہو گئی پھر رجوع ہو گیا تو اب دوبارہ سے اس کے پاس 3 ہے، 3 کا حق نہیں ہوگا. ایک دے دی اب اس کے پاس 2 بچے، پھر دوسری دے دی تو اس کے پاس 1 بچی، پھر 3 بھی دے دی تو اب اس کے پاس سب حق ختم ہو گئے. اور طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ طہر کے اندر عورت جب پاک ہو، عورت کو مینسز نہ ہو، عورت کو ڈیٹ نہ ہو، ان دنوں کے اندر عورت کو طلاق دے. اور اگر کوئی آدمی حیض کے دنوں کے اندر بھی طلاق دے دیتا ہے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. جی ایسے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آگے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر یہ اب عدت ایک طلاق اس نے دے دی تھی صریح طور پر، بیوی عدت میں تھی، عدت کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ کہ عدت کے دنوں میں رجوع کر لے تو یہ شوہر جو ہے زیادہ حقدار ہے اس عورت کا.
کہ واپس سے رجوع کر لیتے ہیں، یہ طلاق اور آگے تک بات نہیں جاتی، بس رجوع ہو جاتا ہے ان کا. ان ارادو اصلاح، یہ شوہر رجوع اس وقت کرے جب یہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی یہ بیوی کو بسانا چاہتا ہو اور اس کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہو، اس کو ذلیل کرنا اس کا مقصود نہ ہو جائے ایسے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جس طرح عورتوں کے اوپر مردوں کے حق ہیں، شوہروں کے حق ہیں، اسی طرح شوہروں کے اوپر بیویوں کے بھی حق ہیں. جیسے بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے گھر کا حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اسی طرح شوہر کے اوپر بھی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان نفقے کا اہتمام کرے، اس کو اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرے، اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرے، اس کے لیے رہائش کا مکان کا اہتمام کرے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ برداشت کرے، صحت کے اندر اس کا خرچہ برداشت کرے. تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، اس طرح شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور جو مرد ہیں ان کا درجہ بلند ہے عورتوں سے. یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی اخفا نہیں ہے. سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا محافظ بنایا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی عورت کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کی محافظت کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ حفاظت کرنے والا اس سے مرتبے میں بڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مرد کما کر پیسے جمع کر کے عورت کے اوپر لگاتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ یقیناً بڑا ہے. تو ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.